دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مبارک سلسلے میں ہم درود پاک کی فضائل سنتے ہیں، خوبصورت واقعات سنتے ہیں، اپنے ایمان کو مزید تازہ کرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کی مضبوط نیتیں کرتے ہیں۔ آج بہت خوبصورت باتیں بزرگان دین کی ہم نے سننی ہے اور ایمان افروز واقعات بھی سننے ہیں۔ آج وہ واقعہ سننا ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا، مگر اس سے پہلے ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جس مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے اس میں ایک عمدہ خوشبو محسوس کی جاتی ہے جو آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ بس فرشتے کہتے ہیں یہ وہ مجلس ہے جس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوشبو ہم بھی لگاتے ہیں اور خوشبو لگاتے وقت یا خوشبو خریدتے وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی خوشبو ملے جو دور تک جس کی خوشبو جائے اور خوشبو اچھی مہکے۔ مگر یہ کیسی خوشبو ہے کہ بندہ زمین پر درود پڑھے، آسمانوں میں خوشبو جائے اور فرشتے پہچان لے کہ کہیں درود پاک پڑھا جا رہا ہے، کہیں محفل سجی ہوئی ہے جہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو یہ خوشبو، کیوں نہ آسمانوں پر پہنچے، نام کس کا لیا جا رہا ہے، ذکر کس کا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا وہ ہیں جن کے پسینے سے مشک سے بہترین خوشبو آتی، مہکے مہکے آقا ہیں۔ نبی پاک جس گلی سے گزر جاتے وہ راستے مہک جایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جب نبی پاک کا پتہ تلاش کرنا ہوتا، معلوم کرنا ہوتا کہ پیارے آقا کہاں سے گئے ہیں، تو یہ نہ پوچھتے کہ نبی پاک کہاں ہیں، سڑک کے کنارے گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر خوشبو سونگا کرتے اور وہ خوشبو بتاتی کہ میرے آقا یہاں سے گزرے ہیں، کیونکہ راستے مہک رہے ہوتے۔ کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ آج بھی مدینے کے راستے پتہ دیتے ہیں کہ کس نے یہاں سے گزر کیا ہے، کس کی راہ گزر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی مدینے پاک کی فضاؤں میں ایک عجیب سی، خوبصورت سی، پاکیزہ خوشبو موجود ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشبو آ جائے، ہماری زندگی گناہوں کی بدبو سے دور ہو جائے، ہم مہکے مہکے رہیں، نیکیوں کی خوشبوؤں سے معطر رہیں، تو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ خوشگوار تبدیلی اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی سناتا ہوں آپ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو میرے ذکر نے سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ اور افضل عطا کروں گا۔ یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو دعا نہیں کر سکتے مگر وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، تو دعا کرنے سے رہ گئے اور عبادت میں مصروف رہے تو اللہ فرماتا ہے دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ مگر اس حدیث کی شرح میں علامہ سخاوی فرماتے ہیں، اگر تو اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو عظیم عبادت سمجھ لے گا تو اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے ہر غم و الم کے لیے کافی و شافی ہوگا اور ہر ارادے کے لیے کافی ہوگا۔ گویا درود بھی ذکر ہی کی طرح ہے کہ ہر غم سے آزاد کرنے والا اور ہر معاملے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنا ذکر کرنا بھی نصیب فرمائے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے۔ تو گویا جو ذکر و درود میں مصروف رہے، دعا نہ بھی کر سکے تو انشاءاللہ اس پر رحمتوں کی چونکہ برسات جاری ہے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کی ہم پر توجہ ہو جائے، نبی پاک خاص نگاہ فرمائیں۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سلاموں کا جواب عطا فرماتے
फरमाते हैं क्योंकि जब कब्र अनवर की जियारत के लिए आने वालों को जवाब देना मुमकिन है तो आफाक से सारी दुनिया से सलाम भेजने वालों का जवाब अता फरमाना भी ये मुमकिन है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, फिर क्यों ना हम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। एक बार तवज्जो हो गई तो सारे बिगड़े काम संवर जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब जो बुजुर्ग का कौल में सुनाने जा रहा हूं और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, और जरा गौर कीजिए, हम में से कौन नहीं चाहता कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हो जाए। आप फरमाते हैं कि जो शख्स बावजू दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ता है तो सैयदुल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब होगी। और वो दुरूद शरीफ कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये दुरूद वैसे भी दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में जुमेरात को पढ़ाया जाता है। पढ़ते रहा करें, कसरत से पढ़ते रहा करें, कभी ना कभी जरूर करम होगा। बाज मशाइख कुल हुवल्लाहु अहद और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि हमने कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत से अल्लाह ताला को पहचाना है और कसरत दुरूद की बरकत से महबूब किबरिया जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत से मुशर्रफ हुए हैं। और फरमाते हैं जो शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ता रहे तो वो ख्वाब और बेदारी में जनाब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत से मुशर्रफ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम में का कौन है जो नहीं चाहता कि नबी पाक का दीदार नसीब हो? तो चलते फिरते, उठते बैठते, कभी बावजू, कभी मदीने के तसव्वुर में डूबकर दुरूद पाक पढ़ते रहिए, कभी तो करम होगा। दीदार की भीख कब बटेगी, मंगता है उम्मीदवार आका, आंखों में चमक के दिल में आ जा, ऐशम में जमाले मुस्तफाई। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आखिर में मैं एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर में पेश आया। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा किराम के साथ किसी गज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे। रास्ते में पड़ाव डाला गया, ऐलान हुआ कि काफिले वाले अपना अपना तबई हाजात से फारिग हो जाएं। खाना खाने का वक्त भी था। सहाबा किराम ने अपने तोशादान, जिसको हम टिफिन बॉक्स कहते हैं, वो खोले तो रोटी थी मगर सालन नहीं था। सहाबा सिर्फ रोटी खा रहे थे। तो इतने में एक शहद की मक्खी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कानों के पास आकर बुनबुनाने लगी। उसका एक अलग मखसूस आवाज होती है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। शहद की मक्खी कान के करीब से गुजरे तो एक मखसूस आवाज होती है। मगर साहबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा देखिए। साहबी रसूल अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये शहद की मक्खी आपसे क्या अर्ज कर रही है? सुभान अल्लाह। यानी साहबी रसूल का अकीदा ये है, वो ये जानते हैं, मानते हैं कि मेरे आका जानवरों की बोलियां भी जानते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि शहद की मक्खी मुझसे कह रही है कि हुजूर, हम यहाँ शहद की मक्खियां करीब ही रहती हैं। आपके सहाबा किराम को देखा है कि वो यहाँ मौजूद हैं, तशरीफ लाए हैं, मगर रोटी है, उनके पास सालन भी नहीं है। मदनी चैनल के नाज़रीन, जरा सोचिए, ये मेरे आका के सहाबा हैं, मगर सब्र कैसा था, कनाअत कैसी थी। सिर्फ रोटी खा रहे हैं, सालन नहीं है। आज हमारे पास खाने को बहुत कुछ है, बहुत सारा माल भी होता है, थोड़ी सी तंगी हो जाए तो शिकवा है, शिकायत है, कंप्लेन है। अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं किया जाता, सब्र किया जाता। शायर लिखते हैं ना, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। एक सिर्फ सादी रोटी खा रहे हैं। बताइए ना, ऐसा कितनी बार हमारे साथ हुआ होगा कि जिंदगी में सालन ही ना मिला हो, सिर्फ रोटी खाई हो, लेकिन कभी थोड़ा सा हमारे मतलब का खाना ना मिले तो हम शिकायतें करना शुरू कर देते, शिकवे करना शुरू कर देते। बहरहाल साहबा किराम रोटी खा रहे थे। मक्खी अर्ज करती, हुजूर, हमने यहाँ करीब ही शहद का एक छत्ता बनाया हुआ है, हम मक्खियां उसे उठाकर नहीं ला सकते, आप किसी साहबी को हमारे साथ भेज दें, वो शहद ले आए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया, ए अली, साथ जाओ और जाके शहद ले आओ। मौला अली तशरीफ ले गए। गार के अंदर एक छत्ता बना हुआ था शहद का, मौला अली उसको उठाकर ले आए। सुभान अल्लाह। वो सहाबा जो थोड़ी देर पहले रोटी के साथ कुछ नहीं था खाने को, अब मीठा, साफ, लजीज, सेहत अफजा शहद खाने लगे। अब वही मक्खी या कोई और मक्खी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों के पास फिर बुनबुनाने लगी। तो साहबी रसूल ने अर्ज किया, हुजूर, अब क्या कह रही है? मेरे आका ने जो फरमाया उसका मजमून कुछ इस तरह है कि मैंने इससे सवाल किया कि ये तो बताओ, शहद बनता कैसे है, तुम शहद कैसे बनाती हो? मक्खी अर्ज करती, हुजूर, कि हम जंगलों बयाबानों में जाकर फूलों का रस चूसकर वापस आती हैं।
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے۔ ناظرین آپ بھی شاید اس بات کو جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں گلاب کی پتی کھانے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے کھائی جاتی ہے، لیکن موتیا، چمبیلی یا اس طرح کے پھول اگر منہ میں ڈال دے تو بہت کڑوا ہوتا ہے، مگر شہد تو اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ نام لے تو منہ میٹھا ہو جائے۔ تو پیارے آقا نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا کہ شہد تو پھول تو ہے وہ کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، شہد کیسے بن جاتا ہے اتنا میٹھا؟ تو اس مکھی نے کمال کا جواب دیا، ایمان افروز جواب دیا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہم جنگلوں بیابانوں میں جب پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں، واپس جب آتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، حضور واپسی میں وہ امیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کی ساتھ ہم بھی درود پڑھتی ہیں، ساری مکھیاں درود پڑھتی ہیں۔ اے میرے آقا کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے، یہ شہد جو ہے ہم سنتے ہیں نا کہ اس میں بہت سارے امراض سے شفا ہے، ڈاکٹرز بھی بڑا شہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہد کو استعمال کیا کرو، کیوں شفا نہ ہو، کیوں برکت نہ ہو؟ جو چیز درود پاک کی برکت سے اس طرح بنتی ہو تو اس میں تو شفا ہونی ہے۔ اور یہاں ایک علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جس طرح اس واقعے سے پتا چلا کہ پھولوں کا پھیکا کڑوا رس درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے، تو پھر اگر کسی کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اسے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھے۔ یہ درود اس کی گناہوں کی پھیکاوٹ کو، کڑواہٹ کو نیکیوں کی مٹھاس سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے دو بڑی پیاری باتیں سیکھی ہیں، زندگی میں خوشبو چاہیے، زندگی میں خوشگوار تبدیلی چاہیے۔ آپ حشاش بشاش رہنا چاہتے ہیں، ذرا سوچئے نا، درود زمین پر پڑھیں، اس کی خوشبو فرشتے آسمانوں پر سن لیں تو جو خود پڑھ رہا ہوگا اس کے ساتھ کیسی معطر معمبر خوشبوئیں رہیں گی، رحمتیں رہیں گی۔ اور دوسری بات، زندگی میں کڑواہٹ ہے، تکلیفیں ہیں، بدعمالیاں ہیں، مزہ نہیں ہے، درود پڑھیے، انشاءاللہ زندگی میٹھی میٹھی ہو جائے گی، ریلیکسنگ موڈ میں آپ آ جائیں گے، فریش فیل کریں گے۔ امید کرتا ہوں آج کے سلسلے کے بعد پکی نیت کر لی ہوگی کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہی ہمارا سلسلے کا مقصد ہے کہ دنیا بھر کے ناظرین کو یہ ذہن دیا جائے، خود بھی میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ کریم درود پاک کی برکت سے ہماری زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ، بدعمالیوں کی بدبو کو دور فرمائے، ہمیں رحمتوں کی خوشبوئیں عطا فرمائے اور نیکیوں کی مٹھاس عطا فرمائے، ہمارے لہجوں میں بھی مٹھاس عطا فرمائے، ہماری زبان میں بھی تاثیر عطا فرمائے۔ میں ایک اور بات آخر میں کہنا چاہوں گا، جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زبان میٹھی ہو جائے، آپ کی گفتگو پر اثر ہو جائے، آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، یقین کریے جو زبان ذکر اور درود سے تر رہتی ہے نا، اللہ اس کی زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ جو بری باتیں کرتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اسی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، پھر کیسے زبان میں تاثیر ہوگی، پھر کیسے کوئی آپ کی بات مانے گا؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں بہت خوبصورت واقعات اور بزرگان دین کے اقوال اور درود پاک کے فضائل پر مشتمل باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا